السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم رب سے دعا ہے کریم رب ہمیں سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ آیت 36 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل اور داخل ہوئے، معہو ماں کہتے ہیں ساتھ، ماں فیملی آئیے گا، انوائٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہو رہی ہے ضمیر، یعنی آپ کے ساتھ داخل ہوئے سجنا قید خانے میں، فتیان الف اور نون تثنیہ کی علامت ہوتی ہے نا، دو نوجوان، دو ینگ بوائے، اور آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ قالا کہا، احدہما ان دو نوجوانوں میں سے ایک نے، ہما کی یہ ضمیر بھی بتا رہی ہے تثنیہ کی، ہو واحد کے لیے، ہما تثنیہ کے لیے اور ہم جمع کے لیے، ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، انی بے شک میں نے ارانی اپنے آپ کو دیکھا ہے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں، اعصرو میں نچوڑ رہا ہوں، اعصرو میں نچوڑتا ہوں، عصرن کہتے ہیں نچوڑنے کو، خمرہ شراب کے لیے جسے انگور وغیرہ نچوڑا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وقالا اور کہا، آخر دوسرے نے، پیچھے تھا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، یہاں آخر دوسرے نے، انی ارانی میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے یا میں دیکھتا ہوں، احملو جیسے اٹھانا، حمل کیا ہوتا ہے، بچہ جو حاملہ اٹھتی ہے عورت جس نے بچہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، حاملہ اس کو کہتے ہیں، احمل میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا اوپر، تحتا ہوتا ہے نیچے، رأسی اپنے سر پر، خبزہ خبز کہتے ہیں روٹی کو، خبزن کچھ روٹیاں، تأکل الطیر اسے اکلا یا اکلو کھانا ہوتا ہے نا، کھا رہے ہیں پرندے، من ہو اس سے یعنی ان روٹیوں میں سے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں یا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے یعنی ان روٹیوں میں سے جو سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا سورۃ النبا، آپ وہ ذہن میں رکھیے، نبئنا ہمیں بتائیے آپ، یعنی اس کی خبر دیجیے، اس کی تعویل بتائیے، بتأویلہ اس کی تعبیر، نبئنا بتأویلہ تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ ایک کیا ریزن ہے، یہ دونوں کیونکہ خواب آپ کو پتہ ہے بڑا معنی رکھتے ہوتے ہیں۔ انا نراکا پھر دیکھیے بتایا، یہ نہیں کہ ہمیں تو بتانا پڑتا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ تو عمل ان کے بتا رہے ہیں، کیا بتایا اس بندے نے، انا نراکا ان بے شک نہ ہم نے، نراکا ہم نے دیکھا ہے آپ کو یا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، من المحسنین نیکوکاروں میں سے، عیادت کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، رات کی عبادات دن کی عبادات، اللہ کے ہاں رونا اور یہ سب کچھ بھی کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ قالا آپ نے فرمایا، لا یأتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس، طعام تو اب بہت کہا جاتا ہے، طعام کھانا یعنی کھانا، ترزقانہ جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تمہیں ملتا ہے، الا مگر نبأتکما میں تم دونوں کو بتا دوں گا، یعنی میں تم دونوں کو بتاتا ہوں، بتا دوں گا، بتأویلہ اس کی تعبیر، قبل تو سب جانتے ہیں، پہلے کو کہا جاتا ہے، این یأتیکما کہ وہ آئے تمہارے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جو کھانا ہے نا، تمہارے پاس جو کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے نہیں آئے گا مگر میں اس کی تعبیر اس سے بیشتر تمہیں بتا دوں گا، یعنی تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے نا وہ کھانا آپ تک نہیں پہنچے گا، اس سے بیشتر میں آپ کو بتا دوں گا۔ دوبارہ ہم اس کو کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے نا، جو تم نے کھانا ہے وہ یعنی ان کے آنے سے پہلے ہی، اس کھانے کے آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی تم کو ان دونوں کو یعنی خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما
یہ جو اس میں اشارہ ہے نا ذالکما تسنیہ کے لیے، مما اس سے جو علمنی سکھایا ہے مجھے، کس نے؟ ربی میرے رب نے. یعنی ایسے نہیں، میں جیسے ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، خواہ مخواہ کی تعبیریں بتا رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وضاحت میں جانیں گے کہ کس سے ہمیں پوچھنی چاہیے اور کن کو تعبیریں بتانی چاہیے. اب یہاں پہ اعتراف بھی کیا کہ یہ ان علم میں سے ہے جو مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے، جو مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے. انی بے شک میں ترکت چھوڑ دیا ہے، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے، ملت الدین قوم کا، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وہ تو شروع سے مومن تھے، لیکن یہ بہت خوبصورت طریقہ بتایا. یہ نہیں کہا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، نہیں، بڑا انداز بڑا سونا ہے. فرمایا کہ میں نے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے وہ دین چھوڑ دیا. کیا انداز ہے میٹھا سا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور نیز وہ بھی جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں. یہاں کیا بتایا؟ یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑی ہوئی ہوں. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، میننگ تو دونوں کے سیم ہے، کہ میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر نیز وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اتبعتو تابشتو مانا میں، اور میں نے پیروی کی ہے، میں نے اتباع کی ہے، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے باپ دادا جو ان کا نام بتایا، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی میں نے اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، یا میں ان کے مذہب پر چلتا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں. ما کانا نہیں ہے لنا ہمارے لیے، ان نشرکا کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی شرک کریں، من شیء کسی چیز کو. اور بتایا کہ ہمارے لیے یہ چیز درست نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں، یعنی ہماری شان کے شایان نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. ذالک یہ من فضل اللہ، اللہ کا احسان ہے، علینا ہم پر. تو توحید پر ایمان یہاں بتا رہے ہیں یہ تو اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناس سے بہت سارے لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. صحابہ کرام جیسے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو رسول اللہ تشریف لائے، پوچھا کس وجہ سے بیٹھے؟ وہ نبی جو قیامت تک کی خبریں دینے والے ہیں، وہ آشنا تو تھے، لیکن پھر پوچھا کیوں؟ ہمارے لیے نا. صحابہ کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دو صورتیں بتائی، ایک یہ کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، دوسرا آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم لوگوں پر احسان کیا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں. رسول اللہ نے بات تو سن لی، پھر فرمایا کیا قسم کھاتے ہو؟ صحابہ کو تعجب تو ہوا ہوگا کہ یہ کیا بات. رسول اللہ کے تربیت یافتہ جنہوں نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، آج قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. میں کہ مجھے آپ لوگوں کی طاقت پہ شبہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے، لیکن آپ کو اس چیز کی اہمیت بتاتا چلوں کہ ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو باہر آپ کے دوست کام کر رہے ہیں اللہ اس پہ ناز کر رہا ہے. آپ نے بھی کبھی شکر ادا کیا؟ کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی بہت پیاری سی نعمت دی اور رسول اللہ کا امتی ہمیں بنایا، کیونکہ بہت بڑے فضل میں سے سب سے بڑا فضل رسول اللہ کا امتی ہونا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہاں پہ وہی بات ہے کہ توحید پر ایمان کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن بہت سارے لوگ اس احسان پر شکر بجا نہیں لاتے. اب شکریہ ادا کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟
لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں اور میلاد کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں. میلاد تو شرک کی نفی ہے نا، جڑ سے کاٹ دیتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان پیدا ہوئے تھے جنہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا. یہ قرآن، یہ نماز، وہ ہمارے محسن ہے. اور ہمارے تو جسم کے اوپر بال اتنے نہیں جتنے احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی شفاعت کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وضاحت جان لیتے ہیں. ان دو نوجوانوں کا بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان املیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا ایک، اور دوسرا اس کا ساقی تھا، شراب پلانے والا. تو دونوں پر الزام کیا تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا ہے، تو اس لیے ان کو قید میں ڈال دیا. پھر قید میں حضرت یوسف کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے علم کا اظہار بھی شروع کر دیا. فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہوں. تو جو دونوں نوجوان ادھر تھے انہوں نے یہ اپنے خواب بھی بتائے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ ہمیں تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ دن میں اصل میں روزہ دار ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے، ساری رات اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کوئی بیمار ہوتا عیادت کرتے تھے، خبرگیری کرتے تھے، کوئی پریشان ہوتا تھا اس کی پریشانی کو دور کرتے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت بھی شروع کر دی. فرمایا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے. ظاہر ہے فرما دیا نا کہ علم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا درجہ سارے لوگوں سے زیادہ ہے جتنے وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں نا. کیونکہ علم جو تعبیر ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیر، یہ ظن پر تو لوگ سمجھتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تو غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے تھے نا. اس سے مخلوق تو عاجز ہے. اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوتے اپنے انبیاء کو. تو خواب کی تعبیر، اب یہاں پہ معجزے کا اظہار تھا. آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو ان قریب سولی دی جائے گی، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو کفر سے نکال کے پہلے کیا کروں؟ دائرہ اسلام میں داخل کر دوں. اور کس سے بچا لوں؟ جہنم سے. اہل ایمان اسی طرح خیر خواہ ہوتے ہیں نا. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ آپ کے پاس یا علم والے جو خاص طور پہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار بھی کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہوگا تو بات تو تبھی وہ سنیں گے نا. جب پتہ ہو کہ یہ ہمارے جیسا ہے تو پھر کون سنتا ہے؟ اس کو اگر پتہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا. تو کیا شان کہ تنگ دستی میں بھی لوگوں کی بھلائیوں کے بارے میں سوچ رہے اور اپنے کردار سے عملی نمونہ بھی پیش کیا. اب دیکھیں قید و بند کی صورتیں انہوں نے برداشت کی، اور یہ سنت ہے. پھر کرم علی شاہ صاحب نے بھی جیل کے اندر لکھی ہیں تفاسیر. پھر حضرت مجدد الفسانی آپ جانتے ہیں، جب اکبر بادشاہ نے جو ہے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین بنایا تھا جس کو دین اکبری کہا جاتا ہے، تاکہ فتنہ ختم ہو اور ایک ہی جیسا دین ہو. تو انہوں نے جہاد کیا تھا، کچھ کتابیں لکھی تھی، اپنی پوری کوشش کی. لیکن جب اکبر مر گیا تو جہانگیر نے پھر جیسے حکومت میں آیا تو حضرت مجدد الفسانی کو دربار میں بلایا. پھر تہذیب سکھانے اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کا بہانہ بنایا. تو اس نے بڑی بڑی وہ کی، وہ دروازہ نیچے رکھا تھا کہ سر نیچے کر کے اندر آئیں، اور پتہ نہیں کیا کہ جب نہیں انہوں نے بات مانی، کیونکہ اہل ایمان تو اللہ کے سامنے جھکنے والے، حق بیان کرنے والے ہوتے ہیں. جیل میں ڈال دیا گیا. اب جیل تو ان کو مل گئی، لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ نے اسباب بنائے نا. وہاں بہت سارے جو مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے وہاں جب دین کا کام کیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ان کا تو فائدہ ہو گیا، گھاٹا کس کا ہوگا؟ ان بادشاہوں کا. پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں کو خط لکھا تھا، محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کو بھی. اس میں لکھا تھا کہ میرے بچوں، مصیبت کا وقت مانتا ہوں بہت تلخ ہے بھی، اور یہ بڑی غنیمت ہے. اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، بچوں میری یاد رکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ، ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو. اور 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور کرنا. کون سی؟ ایک قرآن کریم کو لازمی اپنے ساتھ رکھنا، تھامے رکھنا، پڑھتے رہنا، تلاوت کرنا، سمجھنا. اور دوسری لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھنا. ہم تو ہوتے ہیں دڑ کر کے فارغ ہو جاتے، نہیں، ایسی نمازیں پھر آپ کو دعا نہیں دیتی ہیں.
پھر لا الہ کی تکرار کا انہوں نے کہا، کیوں؟ کیونکہ لا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے باقی خداؤں کی نفی ہوتی ہے، مراد و مقصدوں کی بھی نفی ہوتی ہے، اپنی مرادیں چاہنا، یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ، دیکھیے ہم لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، مرادوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اور وہ باقی اللہ اور دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اندر مرادیں رکھ کے یہ سارا کرنا، یہ تو استغفر اللہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے. تو انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ آپ کے اندر مرادوں کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے. نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں، کلمہ لا کے تحت لائیں تاکہ ساروں کی نفی ہو جائے. یہ سمجھا رہے ایک باپ ہے نا، تو تمہارے سینے میں کیا کوئی مقصد، کوئی مراد نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ میری رہائی کی آرزو تمہارے سینوں میں جو ہے مچل رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے. تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فعل اور مشیت پر راضی رہیں. جہاں ہم بیٹھتے ہوئے ہیں نا، اس سے اپنا وطن سمجھیں. یہ چند روزہ زندگی ہے، جہاں بھی ہو گزر جائے گی، بس گزارو کیسے؟ اللہ کے ذکر میں. اور بھی بہت سارے میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں کہ جن کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو وہاں بھی ان لوگوں نے کام نہیں چھوڑا. ہم لوگ تو باہر ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ذرا بتائیں تو صحیح. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ کھانا آنے سے بیشتری میں تم لوگوں کو خبر دوں گا. اب خوابوں کی تعبیر بتائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہیں نا، ہم قرآن کریم کے اندر ہی پڑھتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ جو کھانا کھاتے تھے پیٹوں کے اندر ہوتا تھا وہ بھی بتاتے تھے، اور جو گھر میں بچا ہوا ہوتا وہ بھی بتاتے تھے. یہ انبیاء ہیں نا، ہم تو ان کی شانوں کو نہیں سمجھ سکتے. ان کو اپنے جیسا سمجھیں گے تو پھر تو گئے کام سے. وہ تو کفار اور مشرکین ایسے ہی سمجھتے تھے نا، تبھی تو وہ تباہ ہو گئے. ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. تو خوابوں کے بارے میں احادیث سن لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، خواب صرف صحیح بندے کے سامنے جو محبت بھی کرتا ہو، علم بھی جانتا ہو، حاسد بھی نہ ہو، جاہل بھی نہ ہو، اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے. بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. جب تم میں سے کوئی پسندیدہ اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہت اچھے طریقے سے رہنمائی فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب یعنی فیوریٹ خواب، اچھا خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو. اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، جیسے ہوتا ہے تھتھو کرنا، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا. 2 باتیں بخاری شریف کی جو حدیث طیبہ سے پتہ چلی کہ اچھے خواب اگر آپ دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو صرف نیک، صالح، اچھے اور محبت کرنے والے شخص سے جو حاسد بھی نہ ہو، اچھا ہو، اس سے بیان کرے. اور دوسرا، اگر اس کے اپوزٹ دیکھتا ہے تو پھر 3 مرتبہ ایسے جیسے ہوتے ہیں نا لیفٹ سائڈ پہ تھو کر دے. اور پھر ہمارے بابا جانی تو فرمایا کرتے تھے کہ 2 نفل ہدیۃ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے پڑھ لیا کریں. اگر کوئی ایسا خواب دیکھیں جو کہ اچھا نہ ہو، صدقہ کر دے، اور اس طرح تھو جیسے ہوتا ہے نا سائڈ پہ کر دینا. اور میری ماما فرمایا کرتی تھی کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو. تو بہرحال اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے. اور یاد رکھیں اپنی طرف سے بھی خواب بیان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے بارے میں وعید ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی خواب گھڑے جو اس نے نہ دیکھی ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرا لگائے. کتنا مشکل کام ہے، اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا. بحوالہ بخاری شریف. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں آتا ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا کے اٹھ جاتا ہے نا، مطلب ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے تو اسے کہنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. بحوالہ
ترمذی شریف۔ اب یہ بات بتا دوں کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا نہ ہر شخص کا کام ہے اور نہ ہی ہر عالم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ ہم تو جو بھی جرداڑی والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا، یہ مناسب نہیں، بلکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہو، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی خواب کی تعبیروں پر عبور ہو، الفاظ کے معنی جانتا ہو، کنایات مجازات پر بھی نظر ہو، خواب دیکھنے والے کے احوال اور معمولات سے واقفیت ہو، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا خود متقی اور پرہیزگار ہو۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں کچھ آداب بھی میں بتا دوں۔ جب تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی خواب بیان کرنے لگے تو وہ پہلے تو دعا دے، کیا جو آپ نے دیکھا ہے اس میں بھلائی ہو، پھر اس سے کہا جائے کہ خواب آپ بیان کیجئے، پھر دھیان سے سننی چاہیے، پھر ہمیں جلدی اس کی جو خواب سنے فوراً تعبیر نہیں بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر اچھا خواب ہے تو اس کو اچھے طریقے سے خوشخبری دے کر بیان کریں، اگر اچھا نہیں ہے تو ان پہلوؤں میں سے جو اچھا پہلو نکلتا ہے وہ بیان کریں۔ اگر خواب کا اچھا اور برا دونوں برابر ہوں تو اصول کی روشنی میں جسے ترجیح ہو وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو خواب بیان کرنے والے کا نام پوچھ کر اس کے مطابق تعبیر بیان کرے اور اس کو سمجھا دے۔ پھر جو تعبیر بتانے والا ہے اس کو چاہیے کہ کوئی خواب بتا دے تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، بلکہ کیا کرے اس کو اپنے راز کے اندر ہی رکھے۔ پھر بکس بھی اچھی خاصی ملتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان بک کا مطالعہ بھی کریں۔ بڑے اہتمام سے پوچھا کرتے تھے خوابوں کے بارے میں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز، وہ اپنا وہ حال بھی بتاتے ہیں کہ کس حال میں ہوتے تھے، یعنی نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے رسول اللہ پوچھا کرتے تھے بتاؤ کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہوتا عرض کرتا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی پھر تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے بھی بہنے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد علم ہے، یعنی دودھ کا خواب میں دیکھنا کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ شہرت پانے کے لیے بھی جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، تو جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں بہت سخت وعیدات بھی آئی ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے خواب آئے ایسا ہی منو ان آپ کسی اچھے عالم سے پوچھئے جو تعبیر جانتا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ تر کوشش کریں کہ ہر ایک کو نہ بتائیں۔ اچھی خواب آتی ہے تو دل کرتا ہے صبح سویرے ہوتی نہیں ہے، صبح آئے تو ہم سب کو بتائیں، کوشش کریں کہ آپ نہ بتائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اچھے اچھے کام کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیٹ بھر کے جو اوپر تک کھایا ہوا ہوتا ہے اور پھر بندہ کہے کہ مجھے یہ خواب آیا وہ خواب آیا، نہیں، سنت طریقے سے آپ جب کھائیں گے، سچ آپ بولیں گے، قرآن و سنت کے طریقے پر چلیں گے تو مومن کے جو خواب ہوتے ہیں یہ بھی نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ سچے بنیے، اچھے کام کیجیے اور اوپر والا جو ہے نا پیٹ کے اوپر والا حصہ تھوڑا سا بچا کے اس کو چھوڑا کریں تھوڑا، تاکہ ہوا شوا بھی اس میں جائے نا، سارا اینڈ تک تو نہیں نہ بھرنا، یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے پھر ڈرونے خواب آنا شروع ہو جائے، پھر بندہ ڈر کے ہر ایک کے پاس جائے مجھے یہ خواب آیا وہ نہیں۔ اچھے خواب آتے ہیں سچوں کو اور ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور جو ڈرونے خواب آتے ہیں تو اس کی وجہ بہت ساری گندی موویز بھی تو ہو جاتی ہیں، ڈرونی موویز بھی ہو جاتی ہیں، ڈرونی کہانیاں بھی ہو جاتی ہیں، حالات بھی ہوتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے اذکار بھی پڑھ لیا کیجیے اور سارا دن اچھے کام کریں، درود ہوئے سو جایا کریں، اور ہمیشہ مجھے میری ساری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔